إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے ذکر پر بات چل رہی تھی اور اسی کے ساتھ یہ بات آئی تھی کہ ذکر کرنے والے کے لیے بڑی اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو چلائے۔ مطلب یہ ہے کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کھانا کمانا رات اور دن ہر وقت اس کے تلاش اور جستجو میں رہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کس طرح کرتے تھے، جس طرح آپ کرتے تھے اسی طرح کرنے کی کوشش کریں۔ آپ مسجد میں جاتے تھے تو پہلے کون سا پیر رکھتے تھے، نکلتے تھے تو پہلے کون سا پیر باہر نکالتے تھے، کسی کے سے کوئی چیز ہاتھ سے لیتے تھے، کسی کو کوئی چیز دیتے تھے تو کس ہاتھ سے لیتے تھے، کس ہاتھ سے دیتے تھے، یعنی اپنی زندگی کے اندر ہر جگہ ہر وقت ہر کام میں نبی کریم علیہ السلام کی کے طور اور طریقے کو اپنائیں۔ ان تمام چیزوں کا حاصل یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو سکے، اس لیے کہ آپ کا طور طریقہ جو بھی ہے وہ وہی ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ذکر کرنے والے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس ذکر سے اپنے آپ کو اللہ کی نظر عنایت سے قریب کر سکے۔ اسی بنیاد پر ذکر کرنے والے کے لیے یہ تلقین ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ کے سب سے بڑے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح مطیع و فرما بردار ہو کہ آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار لے، تب وہ شیطان کے پھندے سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی رحمت اور عنایت کا مرکز بن جائے گا۔ دراصل اللہ کے نبی کی اطاعت کا حکم دینا اور یہ بتانا کہ آپ کی اطاعت کرو، اپنی زندگی کو آپ کی ڈگر پر ڈال دو، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ذکر کرنے والے کو اللہ کا محبوب راستہ مل جائے۔ ہمیں جو کچھ بھی اللہ تک جانے کا راستہ ہے، جو کچھ ملا ہے، پورا دین اور پوری شریعت، وہ سب
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے۔ کوئی چیز ہمارے پاس اللہ کے دیے ہوئے دین کی نہیں ہے الا یہ کہ وہ ہمیں جس راستے سے ملی وہ راستہ نبی کریم علیہ السلام ہی کا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہمیں ملی ہے وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، مگر کوئی آسمان سے اتر کر کے تھوڑا ہی ہمارے پاس آ گیا۔ راستہ وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام پر آیا، آپ نے ہمیں دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ساری شریعت اللہ نے ہمارے پاس نہیں بھیجی، اللہ نے اپنے نبی اور محبوب کے پاس بھیجی۔ جبریل امین وحی لے کر کے آتے تھے، چاہے وہ وحی مطلوع ہو، چاہے غیر مطلوع ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے حدیث ہو، ہمارے پاس کچھ نہیں آیا۔ سب جبریل امین کے واسطے سے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اگر وہ قرآن ہے، آپ نے ہمیں بتایا پڑھ کر اور اس کا مطلب تفسیر جو اللہ کی مراد ہے ہمیں پڑھ کر کے سنائی، قرآن کو لکھوایا۔ اور اگر وہ قرآن نہیں ہے، حدیث ہے، تو آپ نے ہمیں وہ اس کا مطلب اپنے الفاظ کے اندر ہمیں بتایا کہ یہ حکم ہے اللہ کا۔ مقصد ہے کہ پورا دین، پورا اسلام، پوری شریعت جو کچھ ہمارے پاس ہے براہ راست نہیں آیا، لکھا ہوا نہیں اترا۔ ہمارے پاس تو جو کچھ بھی الف سے یہ تک دین ہے وہ سب نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے پہنچا ہے ہمارے پاس۔ اس لیے اللہ کے بعد سب سے بڑا واسطہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی پوری زندگی اللہ نے بتلایا ہے قرآن کے اندر بہترین سے بہترین طریقہ کس چیز کا؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا، اپنی آخرت کو بنانے کا، اپنی آخرت کو آباد کرنے کا، اللہ کی جنت تک پہنچنے کا، اللہ کی جہنم سے محفوظ رہنے کا تمام طریقہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کے اندر ہے۔ اسی سے اللہ کی خوشی، اسی سے اللہ کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر درمیان سے آپ کو ایک طرف کر دیا جائے، سارا دین دوسری ایک طرف ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ دین ہمیں ملا ہی ہے آپ کے واسطے سے، اس لیے جب دین آپ ہی کے واسطے سے اللہ کا ہم تک پہنچا ہے تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ ہی کے دامن کو پکڑنا ہوگا۔ اسی لیے ہر جگہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
صحیح ہے، سارا جہان ابتدا سے اور قیامت تک، ساری دنیا اور ساری آخرت، جنت اور جہنم اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن جنت اور جہنم ہم تک پہنچا کیسے کہ جنت ہے اور جہنم بھی ہے؟ وہی رسول اللہ کا واسطہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے نام کو رکھا، ہمیں اذان دی۔ کیا ہوا اذان؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ساری نماز ہے، ابتدا سے آخر تک اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک تو نماز کی صورت ہے، کہاں سے آئی؟ جس طرح 1400 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، ہمیں حکم ہوا اسی طرح نماز پڑھو۔ آپ ایک رکوع کرتے تھے، 2 سجدے کرتے تھے، سب یہ طریقہ وہی طریقہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا ہے۔ نماز کے اندر سب سے پہلے الحمد شریف پڑھتے ہیں، سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے۔ پھر آگے چل کر کے کہتے ہیں اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے۔ اب سیدھا راستہ کیا، کون سا ہے سیدھا راستہ؟ اب پھر وہی نبی کریم علیہ السلام صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ سیدھا راستہ دیجیے جو آپ نے ان لوگوں کو دیا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، جن پر آپ نے انعام کیا ہے ان میں سب سے پہلا مرتبہ نبی کا ہے، انبیاء کا، دوسرا مرتبہ صدیقین کا ہے، تیسرا مرتبہ شہداء کا۔ وہیں آگے صراط مستقیم ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کو رسول اللہ سے ہٹا کر کے کوئی اور راستہ نکال دیا جائے۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں وہ صراط مستقیم ہمیں چاہیے جو اللہ کے نبی اور ان کے خاص متبعین کا ہے، ہمیں بھی انہی متبعین میں بنا دیجیے۔ جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی، اگر وہ سمجھدار ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہ، جن پر انعام کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے النبیین، اللہ کے انبیاء ہیں جن پر انعام کیا گیا، مدینہ منورہ میں موجود ہے نبی کریم علیہ السلام۔ الصدیقین ہیں، موجود ہیں آپ کے پہلو کے اندر، ان کی قبر ہے۔ شہداء، عمر فاروق شہید ہیں، یعنی جو جن پر انعام کیا گیا ہے وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہیں۔ کہاں؟ مدینہ منورہ کے اندر۔ اب جب آدمی کہتا ہے اے اللہ ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اس کا دماغ جائے گا کہ ان پر جو یہاں موجود ہیں آرام فرما رہے ہیں، ان کا جو راستہ ہے اے اللہ
وہ راستہ تیری جنت تک پہنچانے والا ہے، ہمیں بھی وہی راستہ عطا فرما دیجیے۔ پھر وہی بات آ گئی، راستہ اللہ کا ہے، وہیں تک پہنچانے والا ہے کون؟ وسیلہ کون ہے؟ وسیلہ نبی کریم علیہ السلام ہی کی ذات ہے۔ اس لیے خاص طریقے کے اوپر نبی کریم علیہ السلام کے راستے سے، آپ کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے اللہ تک پہنچنا، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت جو آپ کی ذات والا صفات سے ہمیں ملی ہے وہ قرآن کریم، جس کا ایک ایک حرف اللہ نے جبرائیل امین کے واسطے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور آپ نے پورا قرآن ہمیں پہنچایا۔ جب تک قرآن مکمل نہیں ہوا، اللہ نے جس لیے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا۔ آپ اٹھ جاتے اور قرآن پورا نہ ہوتا تو پھر قرآن کو پورا کون کرتا؟ اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد جب پورا ہوا جب قرآن مکمل ہو گیا۔ اب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ قرآن ہمارے ہاتھ کے اندر ہے۔ اس قرآن کو پڑھنا، اس کو یاد رکھنا، اس کی عبارت کو پڑھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ قرآن آپ پر اتارا گیا ہے 23 سال کے اندر، آہستہ آہستہ آہستہ۔ پہلی جو کتابیں آئی ہیں وہ اس طرح نہیں اتری، لکھی لکھائی کتاب نبی کو دے دی گئی، لو یہ لے جاؤ۔ جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی تھی وہ لکھی ہوئی الواح قرآن کے اندر ہیں، وہ حضرت موسیٰ کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ، پڑھو پڑھاؤ۔ اکٹھی کتاب گئے تھے، لے کر کے آئے تو دیکھا کہ بنو اسرائیل تو راستہ بدل دیا اور بچڑے کی پرستش کرنے لگے۔ مارے غصے کے اٹھا کے ایک طرف رکھنے کے بجائے اتنی زور سے رکھا کہ ٹوٹ گئی الواح۔ لکھی لکھائی کتاب، بڑا مشکل تھا۔ ایک قوم پوری کی پوری راستے سے ہٹی ہوئی ایک دم پوری کتاب لا کر دے دی، اس پر عمل کرو۔ بڑا مشکل ہے زندگی کو ایک دم بدل کر کے ایک دوسری ڈگر پر ڈال دینا۔ قرآن ایسے نہیں اترا۔ قرآن تو 23 سال میں 2 آیتیں، ایک آیت کا جز 5 آیتیں آہستہ آہستہ اترتی رہی، لوگ اپنی زندگی میں لیتے رہے، اترتی رہی، اپناتے رہے، اترتی رہی۔ 23 سال میں مکمل قرآن نبی کریم علیہ السلام کے پاس۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا بھائی اب کام تمہارا پورا ہو گیا، اب اللہ کی طرف جانے کی تیاری کرو۔
بڑی چھوٹی سی زندگی، 63 سال کی کل زندگی ہے۔ ایک آیت قرآن کی سب پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ معظمہ فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، اب اللہ کی تسبیح، فسبح بحمد ربک، اب اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، خود اللہ کی عبادت کیجیے، خود اللہ کا ذکر کیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے چچا تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دبدبے کے خلیفہ تھے۔ قرآن کے بارے میں جب پوچھتے تھے کوئی چیز تو عبداللہ ابن عباس تو بڑی چھوٹی عمر کے تھے، ان سے پوچھتے تھے، وہ جواب دیتے، بتاتے تھے۔ تو بڑے بڑے صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ امیر المومنین ہماری اولاد سے بھی چھوٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ جو مرتبہ ان کو دے رکھا ہے وہ مرتبہ ہمیں نہیں ملا، تو ان سے شکایت کی۔ تو انہوں نے کہا اچھا، ایک مجلس میں بھری ہوئی مجلس تھی، تو انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے دوسروں سے پوچھا کہ اس صورت میں اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا، مطمئن نہیں ہوئے۔ آخر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اے محمد علیہ السلام، آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے نبی بنا کر بھیجنے کا، آپ کو نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد پورا ہو گیا، اور اب آپ دنیا سے جانے کی تیاری کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھڑک گئے، فرمایا عمر بھی اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی از اول تا آخر نبوت کی زندگی، یعنی 40 سال سے لے کر 63 تک، 23 سال تک، یہ ساری زندگی اللہ کی بنائی ہوئی لائن کے اوپر ہے۔ مومن کو اسی لیے اپنی زندگی کو اسی ڈگر پر ڈالنا چاہیے جو ڈگر اللہ نے نبی کو دی ہے، اور نبی علیہ السلام نے ہمارے سامنے اس ڈگر کو رکھا ہے، تبھی اس کے لیے آخرت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ جہاں پتہ چلا کہ یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے، اسے چھوڑ دے، اور یہ طریقہ رسول اللہ کا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ یہی ہے دین، یہی جنت کا راستہ ہے، یہی جہنم سے بچنے کا راستہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ دنیا کے اندر نہیں۔
میرے بھائی اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کرنے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ وہی ڈگر دے دے جو ہم 5 وقت نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا. ہمیں اللہ کے نبی کی ڈگر، ابو بکر صدیق کی ڈگر، عمر فاروق کی ڈگر، جو تینوں ایک جگہ ایک کمرے کے اندر ہیں، اور قیامت کے دن آپ نے ایک طرف سے ایک کہا تو دوسری طرف سے 2 کہا، آپ بیچ میں تھے، چل رہے تھے، فرمایا اسی طرح قیامت کے دن ہم تینوں قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اس لیے ان تینوں کا، ابو بکر کا راستہ وہی ہے جو نبی کا راستہ تھا، عمر فاروق شہید ہیں، وہی راستہ ہے جو نبی کا، خلفائے راشدین کا راستہ وہی ہے جو اصل ہے نبی کریم علیہ السلام. اسی ڈگر کے اوپر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں آتا، معلوم نہیں ہے، جنہیں معلوم ہے ان سے پوچھو کیا طریقہ ہے، لیکن کوشش یہی کرو گے تو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو اسی ڈگر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور طریقے کو ہماری زندگی میں اتار کر ہمیں فائز المرام فرمائے. صلی اللہ تعالی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.